بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی حبیبہ الکریم اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی شان حبیبہ الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما محمد وعلی آل سیدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم کا بیان تھا ان اللہ لا یغفر ان یشرک به ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء ومن یشرک باللہ فقد افترى اثما عظیما صدق اللہ العظیم۔ بے شک اللہ اسے نہیں بخشتا کہ اس کے ساتھ کفر کیا جائے اور کفر سے نیچے جو کچھ ہے جسے چاہے معاف فرما دیتا ہے، اور جس نے خدا کا شریک ٹھہرا دیا اس نے بڑے گناہ کا طوفان باندھا۔ معزز سامعین، گزشتہ سبق میں یہ بات آئی تھی کہ اللہ اور اس کے رسول کی شان میں گستاخی کرنے والوں پر دنیا کا جو عذاب ہے وہ کیا ہے، کس طریقے سے ان پر عذاب ہوگا۔ یہاں مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک بات مجھے یاد آئی کہ آپ فرماتے ہیں کہ اللہ سے ادب مانگو، جو کچھ تمہیں ضرورت ہے وہ تو دے دیا ہے، عمر دے دیا، دولت دے دیا، عزت دے دیا، مال دے دیا، علم دے دیا، جو کچھ تمہارا ہونا وہ سب دے دیا۔ اب اس سے کیا مانگو؟ ادب مانگو۔ کس کا ادب مانگو؟ نبی کا ادب مانگو، اس کے پیاروں کا ادب مانگو۔ اور جہاں تک قومیں ہلاک ہوئی ہیں وہ بے ادبی اور گستاخی کی وجہ سے ہلاک۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے، مثنوی شریف میں لکھتے ہیں، موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے ان کے قوم پر من و سلوہ اتارا، جو بھی آگے آسمان سے نعمت ہے، من و سلوہ اتارا گیا تو قبول کر لینا تھا، سب کچھ اس میں تھا۔ ککڑی کے بیچ، کنکڑی بولتے ہیں، ککڑی اور بٹیر یہ تھی، وہ سب ہوا۔ دیکھ کر کچھ گستاخوں نے کہا اس میں مسور کی دال نہیں ہے، مسور نہیں ہے اور لہسن نہیں ہے۔ آئی ہوئی نعمت کی قدر کرنے کے بجائے اس میں بے ادبی کیا کہ موسیٰ علیہ السلام سے پوچھنے لگے یہ آ گیا، لہسن کہاں ہے اور مسور کہاں ہے؟ موسیٰ سے ایسا پوچھنا اللہ کو اتنا ناپسند ہوا کہ اللہ نے دسترخوان روک دیا، مائدہ اترا عیسیٰ علیہ السلام کی قوم پر، وہ بھی ایک دسترخوان تھا نعمتوں سے بھرا، وہ آیا اور حکم یہ دیا گیا کہ جو کچھ ہم نے دیا وہ کھا لو، جو کچھ ہم نے دیا وہ کھا لو۔ کس کے ذریعے سے حکم پہنچایا؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ذریعے۔ یہ آج کہا گیا کھا لو، جب تک اللہ عطا فرماتا رہتا ہے، وہ کھا لو بول کر حکم ہوا۔ اب یہ کیا کرنے لگے، کئی کو کھا لینا پورا، کل کے لیے کون، کل کے لیے کل کے لیے اٹھا کے رکھے۔ تو اللہ تعالیٰ کی ناراضگی ہوئی کہ میرے نبی کی طرف سے میں نے اعلان کروایا اور یہ نبی کی بات نہیں مانیں گے، لہذا اس زمانے سے رات کا کھانا اتر جانے کا عذاب ہے۔ سمجھے، رات کا کھانا جو اتر جاتا تھا اب تو اترنے بھی نہیں دیتے،
फ्रिज में रख कर उतार लेते। पहले तो उतरा सुतरा दे देते थे गरीबों को, अब वो भी नहीं देते, समझे, ऐसी बखालत आ गई है लोग। बहरहाल कहने का मतलब ये है कि अल्लाह से क्या मांगने को कहा मौलाना जलालुद्दीन रूमी रहमतुल्लाह अलैह, अल्लाह से अदब मांगो, उसके प्यारों का अदब मांगो, अदब ही सब कुछ है। फजले हक का दूसरा माना अदब, अदब का दूसरा माना फजले हक। तो अब ये बेअदबियों की वजह से अल्लाह ताला ने सजाएं दी, अदब करने वालों को जजाएं दी, अदब करने वालों का मकाम ऊंचा कर दिया, बेअदबों का मकाम नीचा कर दिया। तो अब बेअदबी करने की वजह से जो दुनिया का अजाब का जिक्र था, अब क्या है, उखरवी अजाब का जिक्र यहाँ हो रहा है। जब ये आयत शरीफा नाजिल हुई उस वक्त में, उससे पहले हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर एक आयत नाजिल हुई, कुल या इबादियल्लज़ीना असरफू अला अनफुसिहिम ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह। ऐ महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप फरमा दीजिए, ऐ मेरे बंदो, तुम अपने जानों पर अगर जुल्म कर लेते हो, अपने जानों पर अगर तुम्हें गुनाहों की वजह से परेशानी और जुल्म हो जाता है, तो तुम परेशान ना होना, ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह, अल्लाह की रहमत से तुम मायूस ना होना, अल्लाह की रहमत तुम्हारे साथ में। ये आयत आना था, हुजूर खुश हुए, हुजूर खुश होकर मेंबर पर तशरीफ लाए, मेंबर पर तशरीफ लाए और ऐलान फरमाया कि देखो अल्लाह ताला ने अल्लाह की रहमत से मायूस होने से मना किया है, लिहाजा तुम अल्लाह की रहमत से हमेशा बाउम्मीद रहो। ये ऐलान करना था कि एक शख्स खड़े होकर पूछने लगा कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या शिर्क करने वाले की भी बख्शिश हो जाएगी? ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह की बात थी, खामोश। कभी भी देखिए जब सवाल किया जाता है तब हुक्म आता है। सवाल करके हुक्म लिया लोगों ने। सहाबा की शान क्या थी, जो मिला वो ले ली। जी, एक शख्स ने सवाल किया कि ईमान क्या है, इस्लाम क्या है, ये सब। एक शख्स ने खड़े होकर कहा कि क़यामत कब आएगी। वो तो हदीस जिब्रील अलग है, ये दूसरी रिवायत है। अगर आप गैब जानते हैं तो बताइए कि मेरा नाम क्या है। हुजूर ने उनका नाम बता दिया। अब उसी पर खामोश हो जाता बस था। अनजाना आदमी, उसका नाम बता दिए, मुतमईन हो जाना चाहिए था। उसने पूछा मेरे बाप का नाम क्या है, तो आपने फरमाया तेरे बाप का नाम फला है। अब ये बताओ मेरा बाप जन्नत में जाएगा कि नहीं? तो हुजूर ने फरमाया तू भी जहन्नम में जाएगा, तेरा बाप भी जहन्नम में जाएगा। इन्हें पूछने से बढ़ जाती है बात। इसलिए आदाब शेख की बारगाह में यह बताया जाता है, पूछो मत, बैठ जाओ। कभी बात अगर तुम्हारे दिल में आती है तो दिल में लेके बैठ जाओ, तो आज नहीं तो कल कभी ना कभी वो बात खुद ब खुद हल हो जाएगी, कभी ना कभी हल हो जाएगी। पूछ कर समझे, बैठो बोले, जाओ बोले, बस हो गया। जाऊं क्या? मत जाओ, बैठो बोले, क्यों? जाता हूं, मसाइल खड़े हुए। तो इसलिए क्या मांगना चाहिए अल्लाह से? अदब, उसके महबूब बंदों का अदब। तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम खुश रहो। ये आयत शरीफा नाज़िल, खुशखबरी सुनाया हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो एक शख्स खड़े होकर पूछने लगा क्या शिर्क करने से भी अल्लाह माफ कर देता है? तब ये आयत शरीफा नाज़िल। बेशक अल्लाह शिर्क करने वाले को माफ नहीं करता, उसके अलावा जो भी गुनाह हो जाता है वो चाहता है तो माफ कर दे। हुकूकुल्लाह के एतबार से जो भी गुनाह हो गया वो माफ कर दे। हुकूकुल इबाद के बारे में एक बात यह है कि अल्लाह बंदों के हुकूक को माफ नहीं करता जब तक कि जिसका हक सर पे है उसका हक अदा ना किया जाए, उसको राजी न कर लिया जाए, तब तक वो हक माफ नहीं होता। मगर एक बात यह भी है कि अल्लाह ताला उस बंदे को जिस पर इसका हक है, उस बंदे को राजी कर लेता है। अगर तू उसको माफ कर देगा तो मैं तुझसे खुश हो जाऊंगा, क्या कर, ये कहकर उसको राजी करके उसको माफ करा कर बख्श दे। नहीं समझ मेरी बात? हाँ?
تو بہرحال شرک معاف، کسی بھی حالت میں شرک معاف۔ شرک کیا ہے؟ جرم، بہت بڑا جرم، ایسا جرم ہے جو دنیا کی نگاہ میں ہی نہیں بلکہ اللہ کی نگاہ میں اس سے بڑا جرم ہے ہی نہیں۔ قتل و غارت گری ہے، برائی ہے، یہ ہے، بہت سے جرم ہیں، بہت سے گناہ ہیں، مگر شرک کے جیسا گناہ نہیں ہے۔ بہت بڑا گناہ، عظیم گناہ ہے، سمجھے؟ لظلم عظیم کہا قرآن، ان الشرک لظلم عظیم، بے شک شرک ظلم عظیم ہے، بہت بڑا جرم ہے، بہت بڑا ظلم ہے۔ اب پھر آپ اس کو تازہ کر لیجیے کہ شرک کیا ہے؟ جوڑ لگانا۔ شرک کے معنی ہے جوڑنا، جی۔ اور شرعی اصطلاح میں شرک جو ہے اللہ کی ذات و صفات و افعال و آثار میں کسی کو اس کا ساجھی بنانا، یا اس کے برابر کے ساتھ ساتھ اس کا اللہ کو محتاج بتانا، معاذ اللہ، یہ سب کئی میں شامل ہے شرک۔ اور نبی جو اللہ نے نبی کو بھیجا ہے، حضور کو بھیجا ہے، نبی کی شان میں گستاخی کرنا یہ بھی کفر اور شرک میں داخل ہے۔ اب شرک بہت آسان بات سمجھ لیجیے، تین باتیں آپ ذہن رکھیں۔ یہ اللہ کے برابر کسی کو بولنا، یعنی دو الہ، کیا ہے؟ دو الہ، یہ کیا ہے؟ شرک۔ اللہ کے رشتے میں کسی کو گانٹھ لینا، جیسا لوگ ان کو فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہتے تھے، فرشتوں کو لوگ اللہ کی بیٹیاں کہتے تھے، معاذ اللہ، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہتے تھے۔ نہیں سمجھ میری بات؟ اللہ کے جیسا ایک الہ، معاذ اللہ۔ اللہ کے رشتے کو گانٹنا، جیسے فرشتوں کو بیٹیاں گرداننا یا نبیوں کو بیٹا کہہ دینا۔ عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا کہہ دیا، اور یہودیوں نے حضرت عزیر کو اللہ کا بیٹا کہہ دیا۔ اور تیسری بات کیا ہے؟ اللہ کسی کام میں اپنے کاموں کو پورا کرنے کے لیے کسی کا محتاج ماننا، اللہ کو محتاج ماننا۔ یہ تین باتیں شرک میں داخل، یعنی اللہ کی ذات کے برابر ایک دوسرا الہ پیش کرنا، دوسرا اللہ کے رشتے کو گانٹنا، تیسرا کسی معاملہ میں اللہ فلاں فلاں مخلوق کا محتاج ہے، جیسے بارش برسانے میں فلاں کا محتاج ہے، اللہ ہی برساتا ہے مگر فلاں کے ذریعے کرتا، فلاں فلاں ہونا، فلاں وہ نہیں رہے تو کام نہیں ہوتا، اس طریقے سے کہنا۔ اب یہ دو الہ ماننا، اللہ کے برابر جیسے دو الہ ماننا، یہ مجوسیوں کا عقیدہ۔ کس کا عقیدہ؟ مجوسیوں کا عقیدہ۔ اللہ کے ساتھ رشتے کو گانٹنا، یہ یہودیوں اور نصرانیوں کا عقیدہ۔ اور اللہ کے کاموں میں دوسرے کے اللہ مدد چاہتا ہے، یہ عقیدہ کس کا ہے؟ مشرکین کا عقیدہ۔ تو گویا یہ تینوں بھی کیا ہیں؟ کون سے دائرے میں ہیں؟ شرک کے دائرے۔ نہیں سمجھ، ہر بیان سمجھ میں آ سکتا ہے، شرک والا بیان بڑا ڈیفیکلٹ بیان، اسی لیے اس پر زیادہ بحث کی طرف نہیں گئے۔ عام لوگوں کو بس اتنا ہی چاہیے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول۔ اس کم اتنا رکھ لے کر رہنے کی وجہ سے ہی دنیا والے ہمارے دماغوں کو خراب کرتے ہیں۔ اگربتی میں شرک ہے، وہ پھول میں شرک ہے، وہ اس میں شرک ہے، سمجھے؟ یہ تین کے سوا کسی اور چیز میں شرک نہیں ہے۔ اللہ کے برابر کسی کو الہ کہنا، یا اللہ سے رشتہ گانٹھنا، یا مخلوق کا اپنے کاموں میں کسی کو کا احتیاج
رکھنا اللہ کا، یہ کیا ہے؟ یہ تین ہی باتیں، اس کے سوا کوئی چیز شرک میں داخل نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حیات ہیں، وہ شرک ہے، یہ بولنا شرک ہے، سمجھے؟ حضور علم غیب رکھتے ہیں، بولنا شرک ہے، معاذ اللہ، ایسا۔ یہ تمام باتیں بیکار کی بات ہے۔ اگربتی سلگانا شرک ہے، پھول ڈالنا شرک ہے، عود جلانا شرک ہے، کسی کے احترام میں کھڑے ہو جانا شرک ہے، کسی کی دستبوسی کر لینا شرک ہے، کسی کی پابوسی کر لینا شرک، یہ سب بیکار کی بازاری باتیں۔ یہ بیسکلی یہ تین باتیں کیا ہیں؟ بنیادی باتیں یہ تین۔ اب اس میں پہلی بات کیا ہے؟ اللہ کے برابر کوئی الہ نہیں ہے، لا الہ الا اللہ، نہیں ہے کوئی الہ حاجت روا معبود سوائے۔ تو اللہ کی ذات جو ہے وہ وجود والی ہے، سمجھے؟ وجود جو ہے اللہ کی صفت نہیں ہے، ذات۔ وہ خود سے موجود، اس کا وجود، اس کا خود، وہ کسی سے موجود نہیں ہے۔ جو خود موجود ہے وہ دوسروں کو موجود کرتا ہے، اور جو موجود ہوتا ہے اس کی فنا ہے، یعنی وجود سے جو موجود ہوتا ہے اس کی فنا ہے، جو وجود والا ہے اس کی فنا کا سوال ہے۔ جیسے میں مثال دوں آپ کو، اللہ مارنے والا ہے، اللہ موت دیتا ہے، سمجھے؟ موت کیوں دیتا ہے؟ اس لیے کہ اس نے ہی حیات دی ہے، تو اس کی حیات سے ہم ہیں، تو وہی کیا کرتا ہے؟ موت دیتا ہے۔ اب اللہ کو موت نہیں ہے، کیوں؟ اس لیے کہ اس کو کسی نے نہیں پیدا کیا۔ اللہ کو موت نہیں ہے اس لیے کہ اس کو کسی نے پیدا، تو جو پیدا کرتا ہے وہی مارتا ہے۔ تو اللہ کو کسی نے پیدا نہیں کیا، وہ خود بخود ہے۔ اس کے وجود کو واجب الوجود کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ واجب الوجود کہتے ہیں۔ اللہ کے وجود کو کیا بولتے ہیں؟ واجب الوجود، جس کے موجود رہنے میں وہ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ کب سے ہے؟ وہ جب سے ہے، وہ جب سے ہے۔ کب تک؟ ہمیشہ ہمیشہ۔ اس کے لیے نہ اول ہے نہ آخر ہے، وہی اول ہے وہی آخر، سمجھے؟ جیسے ایک آدمی سے پوچھا آپ کی عمر کیا عمر ہے؟ 50 پر 4، تو گویا 50 پر 4 سال پہلے آپ نہیں تھے، جی 50 پر 4 سال آپ سے پہلے آپ نہیں تھے۔ اب آپ آ کر گئے ہوئے تو معلوم آپ کے ابتدا ہے، 54 ایئرس سے آپ کی ابتدا ہے۔ اب انتہا کب ہے اللہ کو معلوم ہے، مگر جس دن دیہانت ہو جائے گا اس دن مجھے کیا عمر رہیں گی؟ 70 سال رہیں گی، کیا عمر رہیں گی؟ کیا عمر تھی؟ 70 سال 80 سال۔ تو معلوم ہوا ایک سے آغاز ہوا اور ایک جگہ اینڈ، یہ سے شروع ہوا زد کو ختم، الف سے شروع ہوا یا کو ختم ہو گیا، سمجھے؟ جس کی الف بھی نہیں یا بھی نہیں، سب کچھ وہی ہے، الف بھی وہی ہے، با بھی وہی ہے، تا بھی وہی ہے، سا بھی وہی ہے، یا بھی وہی ہے، اور یہ جو بھی ہے وہ سب اسی سے ہیں، یہ سب اسی سے ہیں۔ تو پھر اس کی موت کا سوال نہیں کرتا، اس لیے پوچھا جاتا ہے، کہا جاتا ہے فاتحہ ہم لوگ کرتے ہیں نا، شرک کی نفی کرتے ہیں، سمجھے؟ اللہ کے برابر کر ڈالتے بولتے ہیں نا، 12ویں کی فاتحہ کرتے ہیں،
جی مدنی شریف کی بات ہے، میلاد کئی کو کرتے ہیں ہم لوگ، سمجھے؟ میلاد کر کے یہ بتاتے ہیں کہ پیدا ہونے والا نبی خدا نہیں، میلاد ہم کر کے دنیا کو بتا دیتے ہیں کہ حضور کیا ہوئے ہیں، پیدا ہوئے ہیں، تو جو پیدا ہوا وہ خدا نہیں، پیدا کرنے والا خدا ہے۔ اس لیے ہر سال ہم رینیول کرتے ہیں، یاد کرتے ہیں، یاد کرتے ہیں، یاد کرتے ہیں، یاد کرتے ہیں، ہر سال ہم یاد کرتے ہیں، سمجھے؟ اور یہ اعلان کرتے ہیں کہ حضور تشریف لائے، حضور پیدا ہوئے، میلاد ہوئی، حضور مخلوق ہیں، خالق نہیں۔ اول مخلوق تو ہیں مگر مخلوق ہیں، اول الخلق تو آپ ہیں مگر مخلوق ہیں، خالق نہیں ہے، سمجھے؟ پہلا بندہ ہے آپ ایک اعتبار سے، مگر رب نہیں ہے۔ تو رب وہ ہے جو خود بخود ہو، جس کی ابتدا اور انتہا نہ ہو۔ اللہ کا ابتدا کیا؟ هو الاول، هو الاول کا مطلب کیا ہوا؟ جو اول ہے وہی، اول سے نہیں، اول جو ہے وہی، جو اول ہے وہی، جو آخر ہے وہی، جو ظاہر ہے وہی، جو چھپا ہوا ہے وہی، اس کے سوا کوئی نہیں جی۔ تو جو ہے جیسا محفل ہے، یہ مثال دیتا ہوں میں آپ کو، میں بیٹھا ہوں، شاہ صاحب ہیں، سمجھے؟ میں بیٹھا ہوں، بیان کر رہا ہوں، سن رہے ہیں آپ لوگ، ایک آدمی میرے برابر کا بول کر آ گیا، میرے سے اعلیٰ بھی ہو سکتا ہے، میرے سے چھوٹا بھی ہو سکتا ہے، میرے برابر کا بھی ہو سکتا ہے، مگر اس محفل میں میرے برابر کا کوئی نہیں ہے۔ مثال، اللہ اکبر، میرے سے تو آپ بہت بڑے ہیں، آپ میرے سے تو بہت بڑے ہیں، آپ کے تقوی اور پرہیزگاری کو میں کیا بولوں، میرے سے تو بہت بڑے ہیں، اللہ تعالیٰ مجھے تو سمجھانے کے لیے مقرر کیا ہے، آپ کو تو سمجھنے کے لیے مقرر کیا، تو سمجھنے والا بڑا ہے، سمجھانے والے سے سمجھنے والا بڑا ہے، اس لیے کہ سمجھانے والا اگر نہیں سمجھے گا، سمجھنے والا نہیں سمجھے گا، تو سمجھانے والے کا سمجھانا بیکار ہو جائے گا، سمجھے؟ ہمارے پاس وہ تربیت، چھوٹا جانو، اپنے کو چھوٹا جانو، بڑے بن جاؤ گے، اپنے کو چھوٹا جانو، بڑے بن جاؤ گے، اپنے کو بڑا بولو گے تو ہمیشہ چھوٹے ہو جاؤ گے، یہی ادب ہے۔ تو برابر کا کوئی نہیں، تو برابر کا کسی کو لا کر بولیں گے آپ کیا دیوانے کے پاگل، ان کے برابر ہی کرتے نا، تم کیا جی حیثیت تمہاری، بولتے نہیں بولتے، سمجھے؟ آپ کو پسند ہے؟ نہیں پسند، جیسا آپ کو ہمارے برابر کا کوئی کھڑا ہونا پسند نہیں ہے، ویسے اللہ کے برابر کسی کا کھڑا ہونا اللہ کو پسند ہے نہیں تو کہیں کو کھڑا ہوتا ہے ہی نہیں تو کہیں کو کھڑا ہوتا ہے، نہیں سمجھ میری بات؟ تو وہ اپنے آپ سے موجود ہے، اس کے وجود کو واجب الوجود کہتے ہیں، اور حق کیا ہے، اللہ کیا ہے، وجود کا نام ہے، کیا ہے؟ اعتبار نور، وہ اپنی جگہ، اللہ نور السماوات والارض، اللہ نور ہے آسمان اور زمین۔ اب ہم بھی موجود ہیں، ملائکہ بھی موجود، فرشتے موجود، مخلوق موجود، کائنات موجود، تو ہمارے پاس بھی وجود ہے، اور ہم جتنے ہم تو اب ہم ساری کائنات جو موجود ہے، پیغمبروں تک لے کر حتیٰ کہ حضور تک لے کر سب موجود ہیں، اپنے آپ سے نہیں، اللہ کے وجود سے موجود ہے،
اللہ کسی کے وجود سے موجود. اچھا یہ بات یاد رکھیے, کسی کو موجود کرنے کے لیے خود کا پہلے وجود ہونا ضروری ہے. کسی کو موجود کرنے کے لیے خود کا پہلے موجود ہونا ضروری ہے. تو اللہ کو موجود کرنے کے لیے پہلے کوئی اور ہونا. جب پہلے کوئی نہیں تھا, پہلے کوئی نہیں تھا تو پھر وہی ہے, اسی کا وجود. تو وہی موجود حقیقی, وہی واجب الوجود, سب کو کیا کیا؟ وجود بخشا. سمجھے؟ ہم سب کو کیا کیا؟ ہم سب سے مراد ساری کائنات. کیا بخشا؟ وجود بخشا. جس کا وجود ہے اس کو واجب الوجود کہتے ہیں. جس کا وجود ہے اس کو واجب الوجود کہتے ہیں. اور جس کے وجود سے دوسرا موجود ہے اس کو ممکن الوجود کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ ممکن الوجود. ایک واجب الوجود اور ایک ممکن الوجود. واجب الوجود وہ جس کا وجود خود وہی. سمجھے؟ ممکن الوجود وہ جس کے وجود حقیقی سے جو دوسرا موجود. مجوسیوں کا عقیدے کا رد کرتے. ہمارا سب وجود کون سا ہے؟ ہم کیا ہیں؟ ممکن الوجود. درس کا درس بھی ہے اور اس کی تصوف کی تعلیم بھی جی. حق کی ذات واجب الوجود, خلق کی ذات ممکن الوجود. سمجھے؟ ممکن الوجود واجب الوجود سے موجود. واجب الوجود کسی کے وجود سے موجود نہیں, خود سے موجود. ایک ہو گئی بات. ہو اب دوسری بات کیا ہے کہ رشتہ گانٹنا. سمجھے؟ بیٹیاں مان لیا کس کو؟ فرشتوں کو. بیٹا کہہ دیے کس کو؟ پیغمبروں کو. معاذ اللہ, صدبار معاذ اللہ. سمجھے؟ تو اللہ نے فرما اللہ الصمد. پوری توحید سورہ اخلاص میں ہے. اور یہ سورہ اخلاص ایسی چھوٹی سورت اور اتنی آسان سورت کہ حافظ کوئی ہو جائے نہ ہو جائے نہ ہو مگر ہر مسلمان اس کا حافظ ہے. ہر معمولی مسلمان, ہر عورت, ہر بچہ. سمجھے؟ کیا یاد ہے اسے؟ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. تو گویا توحید ہماری گٹی میں ڈال دی گئی. توحید کے لیے حافظ ہونا ضروری ہے, توحید کے لیے مسلمان ہونا ضروری ہے. قاری ہے, حافظ ہے, عالم ہے, فلاں ہے. سمجھے؟ نہیں سمجھ والی بات. تو ساری توحید کس کے اندر ہے؟ سورہ اخلاص. قل هو اللہ احد اللہ الصمد. اللہ بے نیاز, اللہ بے پرواہ ہے, کسی کی پرواہ نہیں. سمجھے؟ اور لم یلد ولم یولد, وہ کسی سے پیدا نہیں ہوا اور نہ وہ اس سے کوئی پیدا ہوا. یعنی جنا, پیدا کے معنی یہاں جنہ. خالق ہے وہ. تو شان کیا ہے خالق کی؟ پیدا کرتا ہے نسبتوں سے. باری ہے وہ, پیدا کرتا ہے بغیر نسبتوں سے. تو کسی کو پیدا کرنے کے لیے نسبتیں رکھ دی. ماں باپ کی نسبت کیا ہے؟ ایک مرد اور عورت کی نسبت. یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی. اے لوگو ہم نے تم کو پیدا کیا ایک مرد اور ایک عورت. سمجھے؟ تو پیدا ہونے کے آپ جننے کا جب لفظ لیتے ہیں تو تصور دیکھو, لفظ جنہ آیا ہے یہاں, پیدا کرنے کا لفظ نہیں. لم یلد ولم یولد, اس کو کسی نے پیدا نہیں کیا. پیدا کا معنی یہاں کیا؟ اس کو کسی نے جنا نہیں. سمجھے؟ اور نہ وہ کسی سے جنا گیا. ایسا لفظ ہے یہ, کیا وہ جننے کے باتیں کرتے ہیں؟ سمجھے؟ واضح کرنے کے لیے جب جننے کی بات آتی ہے تو مادر اور پدر کی بات آ جاتی ہے, پشت اور شکم کی بات آ جاتی ہے, ماں کے پیٹ سے پیدا ہونے کی بات آ جاتی ہے. تو وہ ایسا خالق ہے جو عام طور پر جو تم پیدا کرتے ہو ویسا نہیں ہے, بغیر کسی کے بھی پیدا کر دیتا ہے. کون؟
کن کہا آسمان ہو گیا، کن کہا فیکون آسمان ہو گیا، کن کہا فلاں چیز ہو گئی، کن کہا فلاں چیز ہو گئی. لفظ کن سے وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ شَيْئًا أَن يَقُولَ لَهُ كُن فَيَكُونُ. اور جب کسی بات کا ارادہ کرتا ہے تو فرماتا ہو جا تو پس ہو جا. نہیں سمجھ میں آئی؟ تو اللہ تعالی کی شان کو شان سمدیت کو بھی بیان کیا اور شان تخلیق کو بھی بیان کر کے فرمایا لم یلد ولم یولد. جو تم کہتے ہو کہ وہ فلاں اس کے بیٹیاں ہیں، فلاں اس کے بیٹے ہیں، نہیں، لم یلد ولم یولد. جب اس کے بچے نہیں ہیں تو اس کا باپ بھی کوئی نہیں، اس کی ماں بھی کوئی نہیں. ماں سے پاک، باپ سے پاک، کائنات سے پاک، ساری چیزوں سے پاک. سبحان اللہ عما یصفون. تمام عیبوں سے اللہ پاک ہے، پاک. دوسرے عقیدے کی تردید ہو گئی. تیسرا عقیدہ فرمایا کیا؟ تیسرا عقیدے کیا تھا مشرکین کا؟ کہ اپنے کاموں میں کسی کا وہ محتاج ہے. جیسے زمین کے چلانے میں، سورج کے چلانے میں، آسمان کے سمجھے نظام میں، بارش کے نظام میں. یہ محتاج ہے کہ اللہ ہمارا فلاں بت فلاں کام کرتا ہے، فلاں بت فلاں کام کرتا ہے، سمجھے؟ بولتے ہیں سب کا سوامی ایک ہی ہے، سب سامیاں الگ ہیں، سمجھے؟ سب بت الگ ہیں، بڑا بت وہ معاذ اللہ استغفر. جی اس سے کہا نہیں، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، کسی کا وہ محتاج نہیں ہے. تو اب یہاں اس کے علاوہ تیسری بات، چوتھی بات، شرک میں داخل نہیں ہے. شرک میں داخل نہیں ہے. اس کو آسانی سے آپ لے لیجئے. یہ ذاتی معاملات، وجود ذاتی، وجود ذاتی، اس کی شان تخلیق ذاتی، ذاتی چیز ہے. وہ ذاتی چیز اگر کسی کو عطا کر دے تو کس کی مرضی ہے؟ دینے والے کی. جی کس کی مرضی ہے؟ دینے والے کی مرضی ہے. اللہ کی مرضی ہے کسی کو دے دے. تو اللہ اپنی ذات میں بھی، اپنے صفات میں بھی، اپنے افعال میں بھی کیا ہے؟ وحدہ لا شریک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے. ذات میں وجود کیا اعتبار ہوا؟ صفات میں حیات، علم، ارادہ، قدرت، سماعت، بصارت، کلام، یہ اس کے ذاتی صفات، یہ اس کے ذاتی صفات. حیات اس کی ذات نہیں ہے، صفت ہے. حیات اللہ کی صفت ہے، علم اللہ کی صفت ہے. تو اللہ کے پاس علم ہے، اللہ کا ذاتی علم ہے. اللہ کو کسی نے پڑھایا بولے؟ جی اللہ کو کسی نے پڑھایا ہے بولے؟ وہاں آ کر خاموش. جو کچھ ہے وہ بکل شیء علیم، عالم الغیب والشہادہ، وہ غیب و شہادت کا، چھپی ہوئی باتوں کا اور دکھنے والی باتوں کا وہ جاننے والا ہے. کون؟ اللہ کی ذات. اب وہ صفات ہیں اس کے، حیات، علم، ارادہ، قدرت، سماعت، بصارت، کلام وغیرہ وغیرہ، یہ اس کے کیا ہیں؟ صفات ہیں. تو جب واجب الوجود نے ممکن الوجود کیا، نے غیر موجود کو کیا کیا؟ غیر موجود کو موجود کیا. اب وہ موجود کو اگر اپنے صفات سے نہ نوازا ہوتا تو پھر اس کا معاملہ کیا ہوتا؟ کون اسے دیکھتا؟ مزغہ. کون پیار کرتا؟ کون محبت کرتا؟ کون چاہتا؟ سمجھے؟ ایسے ہی اللہ نے وجود ممکن الوجود کر کے کیا دے دیا اس کو؟ اپنے صفات سے نواز دیا. تو پہلی چیز کیا دیکھتے ہیں لوگ؟ حیات. پیدا ہوتے پہلے کیا دیکھتے ہیں؟ حیات. پھر کیا دیکھتے ہیں؟ لڑکا ہے، لڑکی. پھر اس کے بعد جیسا جیسا پروان چڑھتا ہے، اللہ نے دیا، اللہ نے دیا، اللہ نے دیا، اللہ نے دیا. سمجھے؟ یہ سب بولنا معلوم ہے. یہ اللہ نے دیا کا مطلب کیا ہے؟ اس کی ذاتی چیز اس نے کیا کیا؟ عطا. تو عطائی چیز کو ذاتی گرداننا غلط. سمجھے؟ تو اللہ کی ذات
جو بھی صفات ہیں اس کے ذاتی ہیں، اس میں کسی کو شریک ٹھہرانا شرک. وہی صفات یہ اللہ کی عطا سے، اللہ نے مجھے علم دیا ہے، احسان ہے اس کا. اللہ نے آپ کو دولت دی، اس کا کرم ہے. اللہ نے آپ کو حسن دیا، اس کا احسان ہے. دیا ہے دیا ہے دیا ہے. تو کیا مطلب ہوا؟ دینا الگ ہوا، ذاتی چیز الگ ہوا. تو ذات میں کچھ بھی نہیں ہے، یہاں تک کہ ذات میں عدم ہی ہے. ذات میں عدم ہی ہے، ذات سے کچھ بھی نہیں ہے، کوئی کمال نہیں ہے ذات میں. نبی کی ذات بھی ویسے ہی ہے. ذات میں کمال، نبی خدا کے برابر ہیں بول دیا تو مشرک. عدم ہے آپ بھی، سمجھے؟ پھر اس میں بھی فرق ہے، عدم حقیقی الگ ہے، عدم اضافی الگ ہے. کیا ہے بابا، علم لو. یہ سب چیزیں میرے ہمارے پیر کا سب جن کی زندگی علماء کو پکارتے پکارتے گزر رہی ہے. بد نصیب لوگ نہیں آئے، یہ سمجھ کر کے نہیں آئے کہ بھئی ان کے علم کو گرانا پڑتا ہے. نہیں آنے کا مقصد کیا؟ اپنے علم کو گرانا پڑتا ہے. گر گئے تو مصیبت ہوتی بول کر کے نہیں، اپنے آپ کو سجا کر کے بتاتے. بات سمجھ میں آ گئی؟ جو کچھ بھی کسی کے پاس ہے تو اس کا کیا ہے؟ اللہ ذاتی نہیں ہے بلکہ عطائی ہے. اللہ والے دیتے ہیں ذاتی طور پر، جیسا خدا دیتا ہے ویسا ہی دیتے ہیں. بولا مشرک. اللہ کی عطا سے، اللہ نے جو کچھ آپ کو عطا کیا ہے اس کا صدقہ دے دیجیے. یہ شرک نہیں ہے، یہ توحید ہے. جی پھر ایک بات یاد رکھیے، اپنے صفات کے ظاہر کرنے کے لیے وہ کسی کا محتاج نہیں. جیسے وجود کو ظاہر کرنے کے لیے کسی کا محتاج نہیں ہے، اس کے وجود کو ثابت کرنے کے لیے تم کو موجود کیا. اپنے وجود میں اس کے وجود کو پاؤ، اپنے اندر اس کے صفات کو پاؤ، اپنے اندر اس کے افعال کو پاؤ، اپنے اندر اس کے آثار کو پاؤ. پاؤ 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 ہوتے 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 کہا اپنے میں اس کو پاؤ. کیا ہے؟ اپنے میں اس کو پاؤ. وہ کہاں ہے؟ وہ تمہیں سے ظاہر ہے. وہ کہاں ہے؟ وہ تمہیں میں چھپا ہوا ہے. اور تم کیا ہو؟ اپنے آپ کا خود تم پردہ ہو. اپنے آپ کا تم خود پردہ ہو. سمجھے؟ میں پردہ نہیں، میں خود ایک پردہ ہے. میں کا پردہ میں، حق کا پردہ میں کا پردہ میں. چلتے رہیے، چل رہے ہیں انشاءاللہ، چلتے رہیں گے. تو ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. سمجھ میں آ گئی؟ اس کے سوا جتنی باتیں ہیں شرک میں داخل نہیں ہیں. یہ 3 باتیں یاد رکھیے، اور کوئی بھی آپ کو شرک کی تعلیم دے، ثابت کر یہ کہاں سے شرک ہے، نہیں ثابت کر سکتے. سمجھے؟ تمہیں غوث پاک کو مانتی ہیں؟ غوث پاک کو مانتی؟ کیا مانتے ہیں؟ غوث پاک مانتی؟ غوث پاک کو مانتے نا؟ ہو مانتی. کیا مانتے؟ غوث پاک مانتے. خدا مانتی کیا؟ اگر ہم خدا نہیں مانتے ہیں، تو کہتا ہم خدا مانتے ہیں، تو میں نے شرک نہیں کیا، تو شرک کر لیا. سمجھے؟ جو نہیں ہے ہم مانتے ہیں اس بات کو. تو کیا بولا ہے؟ تو کون مشرک ہوئے؟ بولنے والا ہوا. نہیں سمجھ میری بات اب؟ ہاں، تم خواجہ کو مانتے ہیں؟ ہاں مانتے. کیا مانتے؟ حضور کو اتنا بڑا کیا بولتی؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ایک مثال میں ہمیشہ دیا کرتا ہوں آئینے کی. سمجھے؟ آئینے کے سامنے آپ چلے گئے تو آئینے میں ایک ہے، باہر آپ ایک ہیں. کتنے دکھ رہے ہیں؟ 2. وہ دیکھ کر کے بولنے لگا 2 ہیں. 2 کبیر احمد ہیں. جی
تو نہ سمجھ ہے نا. تو یہ ایک کو دو بتانا غلط, سمجھے, اور ایک کا انکار کرنا بھی غلط. تو معلوم ہوا اللہ نے اپنے وجود, اپنے ذات, اپنی صفات, اپنے افعال و آثار کا آئینہ بنایا ہے خاص طور پر بندوں کو. اپنے وجود کا آئینہ بنایا ساری مخلوق. آسمان ہے, زمین ہے, سمجھے. تو یہ تمام صفات جو اللہ نے ہمیں نوازے, یہ اللہ کی کیا ہے, عطا ہے. ہم کو علم ملا, اللہ کی عطا. ہم کو عزت ملی, اللہ کی عطا ہے. ہم کو حیات ملی, اللہ کی عطا ہے. ایک ایک چیز ہم کو جس کو جو ملی وہ مل گئی. ہر ایک کو سب چیزیں مل گئی ایسا تو نہیں نا. کسی کو جو اللہ نے چاہا دے دیا. جی, نبی حضور کو کیا کیا, سب کچھ دے دیا. اب تھوڑا آپ کو ملا تو آپ بولے مجھے اللہ دیا. جب آپ عالم ہیں نا, شرک کرتے نہ بولے تو ارے اللہ کی دین بھی اللہ کا ہی کیا تھا ہے, اللہ نے, اللہ ہی کا علم ہے, اللہ مجھے دیا ہے. آپ کو تھوڑا علم دیا ہے, مختصر علم دیا ہے. آپ سے بڑے علم والا اور ہے, ان سے بڑے علم والا اور ہے, ان سے بڑے علم والا اور ہے, اور بڑا ہے, اور بڑا ہے, اور بڑا ہے, سب بڑے ہیں. مگر آخر میں آ کر آپ جا کر دیکھیں سارا علم اللہ نے مصطفیٰ کو دے دیا. حضور کو علم غیب مانتے نہ بولے. حضور کا ایسا اتنا علم ہے بولتے نا, علم ہے بولتے ہیں. خدا کے جیسا علم ہے بولتے کیا نہیں نا. حضور کو اللہ نے وہ علم دیا جو اس نے چاہا. اللہ نے جو چاہا جتنا چاہا دے دیا. تو معلوم ہوا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ. شرک بہت بڑا جرم ہے, بہت بڑا گناہ ہے. ایسا گناہ سمجھے جس کو اللہ کسی بھی حالت میں معاف نہیں کرے گا. کیا ہے, اس کے برابر خدا ماننا, سمجھے, اس کے ساتھ رشتہ گانٹھنا, اور کائنات کے چلانے میں وہ کسی کا محتاج. ایک سوال آپ کو کریں گے کرنے والے. اسرائیل علیہ السلام جان نکالتے ہیں, میکائیل علیہ السلام سمجھے بارش برساتے ہیں, جبریل علیہ السلام قرآن لاتے ہیں, کتاب لاتے ہیں, اور اسرافیل علیہ السلام سور میں پھونکتے ہیں. انہوں ہے نا فرشتوں کو اللہ نے موقع, فرشتوں کو اللہ نے اپنے کام کے سپورٹ کے لیے نہیں بلکہ ان کے ذمے یہ کام دے دیا. اور حقیقت میں وہی کرتا ہے, حقیقت میں وہی کرتا ہے. وہ محتاج ہیں اللہ کے حکم کے. سور پھونکنے کا کام اللہ نے ان کو دیا ہے, مگر اس وقت تک نہیں پھونک سکتے جب تک اللہ کا حکم نہ ہو. جان نکالنے کا کام ان کو ڈیوٹی ہے. ڈیوٹی الگ, ساجھیداری الگ. وہ ڈیوٹی ہے, سمجھے. کچھ فرشتے ایسے ہیں جو بارش کے قطروں کے ساتھ گرتے ہیں, بارش کے قطروں کے ساتھ گرتے ہیں اور ایک ایک دانا بناتے ہیں. یہ کھیت میں جو دانا بنتا ہے, چاول کا دانا, گھی کا, یہ راگی کا, جو بھی یہ فرشتے بناتے ہیں. ایک ایک دانا, ایک ایک بال نہیں, ایک ایک دانا بناتے ہیں. پھر اس کے بعد وہی فرشتے دانے کے ساتھ آتے ہیں. فرشتوں کی جماعت اس کے پکوان میں بھی رہتی ہے. فرشتوں کی جماعت اس کے کھانے کے موقع پر اس کے دسترخوان پر بھی رہتی ہے. وہ کھا کر اٹھا کر کھاتا ہے بندہ. یہ روٹی ہو یا چاول ہو, جو بھی کھاتا ہے, کھانے کے بعد حلق کے نیچے اترنے سے پہلے فرشتہ اللہ سے اجازت مانگتا ہے, مولا اب اندر اس کا کام کیا ہو, بیماری, موت, بیماری ہو, موت ہو یا صحت ہو. تو اللہ کا جو حکم ہوتا ہے وہ ہوتا ہے. فرشتہ اپنا کام کر کے چلا, پھر قیامت تک وہ آنے والا نہیں. اسی واسطے کہتے ہیں دانے دانے پر لکھا ہے کھانے والے کا نام. یہ نام لے کر کے فرشتے ہی آتے, ان کو ہمیں کھانا کھلانے کی ڈیوٹی ہے, ہمیں آرام پہنچانے کی ڈیوٹی ہے. سپورٹ نہیں اللہ کا, معاذ اللہ, اللہ کا سپورٹ نہیں, وہ ان کی ڈیوٹی. کیونکہ اللہ ہر مخلوق سے کو عبادت کا حکم دیتا ہے. عبادت کو,
عبادت کرو, ہمیں یہ عبادت کرنے کا حکم ہے, ان کو ہمیں کھانا پکا کر کھلانے کا حکم ہے, وہ عبادت ہے ان کی. راتوں میں ہم سوتے ہیں تو ہماری حفاظت کرنا ان کا حکم ہے ان کو, سمجھے, یہ چیز ہے. تو اس کے علاوہ اور کوئی چیز شرک میں داخل نہیں ہے. تو دیکھیے, ایک آدمی رب کو مانے, توحید کو مانے, برابر رہے, مگر نبی کا گستاخ ہو جائے تو نبی کی گستاخی بھی کفر میں داخل ہے, اور کفر بھی جو ہے شرک ہی میں شمار کیا جاتا ہے. ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. اس کے سوا, شرک کے سوا جو کچھ بھی تم کرتے ہو, ایک پوائنٹ کی بات ہے, کر لو کچھ بھی کر لو اللہ معاف کرتا ہے, نہیں. اللہ اس بات کو بیان کر رہا ہے, میری ذات کا پتہ چل گیا, تو موحد ہو گیا, توحید والا ہو گیا, توحید پرست ہو گیا, تو اب تجھ سے گناہ ہونے کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. وجود اس کا, حیات اس کی, صفات اس کے, سب اس کے ہیں. اس کے صفات کا جب پتہ چل جاتا ہے, یہ آنکھ اس کی دی ہوئی ہے, اس کی دی ہوئی آنکھ کو میں غلط استعمال نہیں کیسے کروں, یہ میری ہے تو میں استعمال کر لوں گا. جی, یہ بچے نے مجھے عطر دیا ہے, عطر سونگھنے کے لیے دیا, استعمال کرنے, جیب میں رکھ لے کر جانے کے لیے نہیں کہا. میں نے کہا کس کا ہے, تو جس کا ہے اس کو واپس, وہ کہے آپ لے جائیے آپ کے لیے ہے, اور آپ اس کے مالک, میں آپ کو اس کا مالک بنا دیا, تو میں نے ان کو بھی دے دیا, ان کو بھی دے دیا, ان کو بھی, سب کو لگا. نہیں سمجھ میری بات. تو کوئی گناہ مومن کامل سے, موحد حقیقی سے گناہ نہیں ہو سکتا. اسی لیے فرمایا تم جو چاہے کر لو, سمجھے, معاف کر دوں گا, معاف کر دوں گا. اس کا مطلب یہ نہیں کہ اتھارٹی دی جا رہی, اجازت دی جا رہی, حکم دیا جا رہا, نہیں. آپ کے اندر وہ کیفیت یہ ختم ہو جاتی ہے. جی, میری آنکھ ہے بول کر جب سمجھے گا, میری بصارت ہے جب سمجھے گا, تب نہ استعمال کرے گا. میری زبان ہے جب مانے گا, تب نہ جو چاہے